بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ہاروت اور ماروت کون ہیں؟ ہاروت و ماروت کون ہے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ ہاروت و ماروت کے متعلق ہمیں دو طرح سے روایات ملتی ہیں، ایک توریت و انجیل اسرائیلی روایتوں میں آتی ہیں، جبکہ اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ دوسرا قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین پر آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ بنی آدم تو گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے، ہم تو صرف تیری ہی اطاعت کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے جواب دیا، اگر ہمیں یہ چیزیں دے دی جائیں تب بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ دو فرشتے شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرغوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے، تو انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی۔ تو اس عورت نے ان سے کہا کہ تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا پھر میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل سیکھ لیا، جس کے ذریعے ہاروت و ماروت آسمان پر جاتے تھے، اس نے وہ عمل بھی سیکھ لیا۔ جب وہ عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ستارے کی صورت میں مسخ کر دیا گیا۔ اس عورت کا نام زورا تھا، اس لیے وہ سیارہ زورا کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت رہیں گے۔ ہاروت و ماروت کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت دن سے وابستہ کرتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر، سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کی وجہ سے معاشرے میں خوب شر اور فساد برپا کرتے تھے۔ یہ لوگ طلسم، جادو، تنتر منتر میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ ان میں بہت بڑے بڑے جادوگر تھے، ان کا جادو دور دور تک بہت مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ اس شر انگیز عمل کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھا ہی نہیں، بلکہ ان جادوئی کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے شیطان کی پیروی کی اور دوبارہ اس عمل کو شروع کر دیا اور جادوئی کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات
اور तोहमत की नफी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया था। लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज की भी जो शहर बाबल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा ये शहर का इल्म शहर बाबल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाइस बन गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। मगर ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तनबीह करते थे और उनके लिए कहते थे ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए जरर और तकलीफ का बाइस थे। बहुत अरबी दास्तानों में इस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुंचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू भी सीखा, जबकि बाद मौरखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद एक कदीम कुआं है जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती है। ये उस कुएं को ही चाहे बाबुल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़े से हमें सबक मिलता है सिफली और जादू शिरकी अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल शरपसंदी और फसाद के खात्मे के लिए किया जाए। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।